میرے دوست ہیں کراچی رہتے ہیں، ایک بار ان کی کالز آئی، مفتی صاحب بات، ایک کال دوسری کئی کالز آئیں، جب میں فارغ ہوا میں نے رابطہ کیا، جی فرمائیں، کہنے لگے میرے ایک دوست ہیں راول پنڈی میں، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے سٹی ڈی اے خان میں ان کے کزن رہتے ہیں، ان کے کزن کا جو والد ہے وہ والد صاحب منکر حدیث ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتا، اس کی کوئی دلیلیں ہیں، کچھ اس کے اعتراضات ہیں، کچھ اس کے ابجیکشنز ہیں، کچھ اس کے سوالات ہیں، ان سوالات کو حل کر دیں۔ وہ کہتے ہیں میں حدیث مانوں گا، وہ اہل قرآن ہے، وہ حدیث پاک کو نہیں مانتا، جسے پرویزی کہتے ہیں، وہ یہ ذہن رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے پیغمبر علیہ السلام پر قرآن اترا، ہمارے لیے حضور کی حدیثیں کیا ہے، بس ہم جو سمجھیں گے، کیونکہ نبی نعوذ باللہ ایک ڈاکیا ہے، جسٹ اے پوسٹ مین، ایک ڈاکیا ہے، اور ڈاکیا خط دینے آتا ہے، خط سمجھانے نہیں آتا، ڈاکیا چٹھی رسان، چٹھی دینے آتا ہے، چٹھی کی تشریح نہیں کرنی۔ انہوں نے خط لکھا، مولانا کو پہنچا، درمیان میں بندے نے پہنچایا، اس کا کیا واسطہ، کیا لکھا کیا نہ لکھا، یہ جانے اور وہ جانے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن اتارا، ہمارے لیے اتارا، حدیثیں تھی تو اپنے وقت کی تھی، اب حضور پاک تو پیغام بر ہیں، پیغام بر کا ایک معنی وہ کہتے پوسٹ مین ہوتا ہے، لہذا پیغام دے رہے ہیں، ہمیں خط دے رہے ہیں، اب ہم جانے اور خدا جانے، ہمیں حدیث نہیں ماننی۔ یہ اس کا نظریہ ہے، کہا اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، آپ اپنے دوست کے کزن کو کہیں وہ اپنے ابو کو بھی لائیں اور خود بھی آئیں تاکہ بات بنے۔ جی ٹھیک ہے، ہم نے ٹائم ٹیبل فکس کیا، ایک وقت پورا مقرر ہوا، اس پر میں اپنی مسجد کریمیہ خانقاہ انفیہ ڈی اے خان میں تھا، وہ بروقت تشریف لائے اور وہاں بیٹھ گئے۔ میں کلاس پڑھا رہا تھا، ہمارے یہاں تخصص فی الفقہ الاسلامی کا کورس ہوتا ہے جو ایکول ٹو پی ایچ ڈی اسلامک ہے، اس کے برابر ہے، ایکول ٹو اسلامک اسٹڈیز، اس میں علماء کی کلاس ہے۔ یہ کلاس ختم ہوئی، ان سے ہماری گفتگو شروع ہوئی، اب اندازہ لگے اس بزرگ کا، اس بوڑھے آدمی کی اپنے جھوٹے مذہب پہ سچی وابستگی، اتنا سچا وابستہ تھا اپنے مذہب سے، اپنے ساتھ ایک تھیلا لایا، تھیلے میں ایک ترجمے والا قرآن رکھ کے لایا۔ ہو سکتا ہے مولوی اپنا قرآن کا ترجمہ دکھائے، کوئی اپنے مسلک و مذہب کی بات ہو، بس میں صرف لفظی ترجمہ لے کر چلوں تاکہ اس سے بات کروں۔ ہم بیٹھے تو اس نے 2-3 پہلیاں شروع کی۔ جب گفتگو ہوتی ہے نا تو اس میں سامنے والا سامنے والے کو دیکھ کر چیک کر کے سوال کرتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جو کہتے ہیں جیسے منہ ویسے ہی تھپڑ لگتا ہے، گفتگو کا طرز ہوتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا، یہ بات تو ہم شروع کر لیں گے لیکن ایک بات بتائیں۔ میں نے کہا جی کھل کے پوچھیں، مجھے فرمائیں کہ ایک جگہ کنسٹرکشن ہو رہی ہو، عمارت تعمیر ہو رہی ہو۔ میں نے کہا جی، کہتے ہیں ایک فور مین ہے اور ایک کنٹریکٹر ہے، ٹھیکیدار ہے، تو ہم مزدور کی بات مانیں گے عمارت میں یا اس ٹھیکیدار کی مانیں گے جو یہ بنوا رہا تھا؟ میں بہت اچھی طرح سمجھا کہ اس کا چینل کہاں سے بول رہا ہے۔ ظاہری طور پہ جواب تو یہ بنتا تھا کہ بھئی ٹھیکیدار کی مانیں گے، لیکن میں سمجھا اس موقع پہ، اس وقت، اس جگہ میں اس مثال کی ضرورت کیا ہے، بہت اچھی طرح سمجھا۔ میں نے کہا جی فور مین اور مزدور کی بات مانیں گے۔ اس کو ایک شاک لگا، مزدور کی مانیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اسی لیے کہ ٹھیکیدار نے کہہ رکھا ہے میرے مزدور کی بات مانو۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور سوال۔ میں نے کہا جی بالکل آپ سوال کریں۔ بعض اوقات گفتگو میں بہت اچھی طرح سمجھ آتے ہیں، ایک بندہ جب اپنی مثال بدلے نا، اس کا معنی وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہے، اگر اس کی پہلی مثال کام کرتی تو وہ دوسری نہ لاتا۔ اسے کہتے ہیں گرفت اول۔ حضرت استاد علامہ اشرحیدری شاہ رحمہ اللہ فرماتے تھے گرفت پہلی ایسی مضبوط دلیل سے دیں کہ مخالف ذلیل ہو جائے، وہ بات نہ کر پائے، دلیل کے طرز پہ بندہ ایسی بات کرے۔ تو مجھے بات تو سمجھ آ گئی کہ اندر سے اس کا پورا وہ دماغ اور حاشیہ ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا چلو ایک موقع اور فرمائیں۔ مجھے کہتے ہیں مولانا ایک جگہ اگر ہم بیٹھے ہوں، ایک شاگرد ہو ایک استاد ہو، تو بات کس کی مانیں گے؟ استاد کی مانی جائے گی یا شاگرد کی؟ میں نے کہا جی شاگردوں کی کئی قسمیں ہیں، ایک شاگرد وہ ہے جو من مانی کرتا ہے، ایک شاگرد وہ ہے جو مان کے چلتا ہے۔ آپ کس شاگرد کی بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا بیلی تھیلے سے باہر نکالو، آپ کس شاگرد کی بات کر رہے ہیں؟ وہ پھر پھنسا۔ میں نے کہا اگر شاگرد منمانی کرتا ہے
کوئی نہیں مانیں گے۔ اگر شاگرد تابعدار ہے، مان کے چلتا ہے، تو استاد نے ایسے شاگرد پر اعتماد کیا ہوا ہے، پھر تو اس شاگرد کی مانیں گے۔ کہتا ہے اچھا چھوڑیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے، وہ آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں ابو کیا کہہ رہے ہیں اور مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ مجھے سمجھانے لگے حضرت ہم آپ کو سمجھانے کا بیٹا چلنے دے، میں بہت اچھی طرح ان معاملات کو جانتا ہوں، ہے کیا؟ دراصل وہ کہنا یہ چاہتا تھا نعوذ باللہ کہ اللہ ٹھیکیدار ہے، رسول اللہ مزدور ہیں۔ اب مزدور کی تو نہیں ماننی، ٹھیکیدار کی ماننی ہے، لہٰذا حدیثیں ایک طرف، قرآن کو مانو۔ اللہ استاد ہے، نبی شاگرد ہے، شاگرد کی تو نہیں ماننی، استاد کی ماننی ہے، چل حدیثیں ایک طرف، صرف قرآن مانو۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا، لیکن میں نے جو بنیاد باندھی نا وہ یہ باندھی کہ صرف حضور کو شاگرد نہ کہے، بلکہ حضور پاک تو وہ ہے جن کے اللہ فرماتے ہیں ڈیوٹی تیری ہے، تو انہیں بتانا ہے، انہوں نے ماننا ہے۔ عام شاگرد کی بات تو مثال نہیں بنتی۔ اس نے قرآن کریم کھولا اور مجھے کہا دیکھو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ جو قرآن کریم ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن آیا ہے اس قرآن کریم کی اتباع کرو۔ ایک آیت دکھائیں جس میں لکھا ہوا حدیث پاک کی اتباع کرو۔ جو آیتیں آپ پیش کرو گے کہ حضور کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس کا معنی ہے قرآن میں حضور کی اتباع کرو، حدیث کا لفظ وہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ دعویٰ پیش فرمائیں، دلیل پیش فرمائیں، میرے اوپر مسلط نہ فرمائیں، پھر میں اس کے بعد اس دلیل کا تانا بانا دیکھتا ہوں کہ اس دلیل میں وزن کتنا ہے، ویٹ کتنا ہے، اس میں کوئی بات کتنی ہے، پھر جا کے آگے بات بنے گی۔ آپ نے بات پوری کر لی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں جب یہ کلام اللہ اترا ہے تو کلام اللہ مکمل اترا ہے یا ادھورا اترا ہے؟ کہتے جی مکمل اترا ہے۔ تو میں نے کہا مکمل اترا ہے، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ ادھوری بات بھی فرمائیں، وہ قرآن کریم سے ہٹ کے ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، چہ جائے کہ پوری بات حضور فرما دیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ کے علم میں ہے تو ہاں کریں، نہیں ہے تو نہ کریں، پھر میں پڑھوں گا۔ مخالف کو تھوڑا جیب دیکھنا چاہیے نا، یہ جو آپ پیس سینٹر میں آئے ہو خریداری کے لیے، آپ کی جیب میں کچھ ہے؟ آپ کو تو نارکلی ہونا چاہیے، آپ کس اسٹینڈرڈ پہ ٹھہرے ہیں؟ تھوڑا گفتگو میں سامنے والے کو دیکھا جاتا ہے اس کی حیثیت کتنی ہے۔ میں نے کہا جی بھائی بات اپنی جگہ، میں آیت پڑھ دوں گا، آپ کے علم میں ہے؟ کہتے جی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، آؤ قرآن کریم سامنے رکھو، سورۃ نجم آیت نمبر 3 آیت نمبر 4، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں، ہماری مرضی سے۔ بولنے کو عربی میں کلام کہتے ہیں۔ اللہ کو فرمانا یوں چاہیے تھا بظاہر وَمَا يَتَكَلَّمُ عَنِ الْهَوَىٰ، پیغمبر بولتا ہے إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کی وحی سے۔ رب نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ایک کلام ہوتا ہے، ایک نطق ہوتا ہے، ایک کلام ہوتا ہے، ایک منطق ہوتا ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ کلام کہتے ہیں کمپلیٹلی سینٹنس، مکمل جملہ، اور نطق کہتے ہیں انکمپلیٹلی سینٹنس، نامکمل جملہ۔ نطق اسے کہتے ہیں جو سمجھ آئے، نطق اسے کہتے ہیں جو سمجھ نہ آئے۔ علمنا منطق الطیر، قرآن نے پرندے کی بولی کو بھی نطق کہا ہے، وہ تو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے کہا قرآن پورا اترا، جو پورا جملہ رب کہہ دے وہ تو ہے ہی اللہ کی طرف سے۔ میرے پیغمبر کی حدیث کا شان یہ ہے، وہ پوری بولے تب بھی مانو، ادھوری بولے تب بھی مانو۔ ورنہ قرآن حضور ادھورا پہنچاتے تھے، پورا پہنچاتے تھے، وہ تو عام گفتگو میں ہوتا ہے، پوری بات کرو یا ادھوری بات کرو۔ قرآن کی گفتگو میں ادھوری بات کا کیا مطلب؟ اب اس کے ہاتھ کے طوطے تھوڑے اڑنا شروع ہوئے۔ نہیں مولانا اصل میں اس آیت کا تھوڑا مطلب سمجھے۔ میں نے کہا نا 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 نا، مطلب تو سمجھنا ہوتا تو آپ تفسیر لاتے، آپ ترجمہ لائے ہیں، مطلب کے پاس آپ نہیں جائیں گے، آپ تو لفظوں کے پاس جائیں گے۔ مطلب پہ جائیں گے تو سب سے بڑا مطلب اللہ کے رسول نے دیا ہے، ہم نے وہ نہیں ماننا، تیرا مطلب مانوں جی نہیں، مطلب نہیں، مجھے ورڈ چاہیے، مجھے لفظ چاہیے، قرآن کے الفاظ میں منشن چاہیے، بات وہ بات کرنا مطلب نہیں ہے۔ مطلب تو تشریح ہے، تشریح کا حق تو رسول اللہ سے کھینچ رہا ہے، حضور نہیں سمجھا سکتے۔ یہ خط کوئی تیری طرف آیا ہے جو تو تشریح کر، اور جس کی طرف آیا ہے اس کی حدیث نہیں ماننی، تیری طرف نہیں آیا، میں تیرا مطلب کیوں مانوں؟ مطلب نو چھڑ، اے لفظاں تے گل کر مطلب کی ہے، اے لفظ دے ہوتے میں اور مطلب نہیں مننا۔
اب بات کہاں چل سکتی؟ اچھا ایک جملہ کو میں نے کہا جی کہہ دیں، کہتے ہیں قرآن کریم جو ہے یہ حضور کی تشریح کے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا جی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ یہ تو واضح ہے، اس میں تو ترجمہ موجود ہے۔ میں نے کہا آج ترجمہ ہے نا، آج ترجمہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ ترجمہ تمہارے لیے ہے؟ کہتے ہیں عوام کے لیے۔ میں نے کہا کس بے وقوف نے کہا ترجمہ صرف عوام کے لیے؟ ترجمہ تو قرآن سیکھنے والے کے لیے جو طالب علم ہے، تاکہ وہ ترجمے سے مدد لے، اساتذہ سے رہنمائی لے۔ ترجمہ عوام کے لیے تو نہیں ہے۔ مجھے کہا لگا یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا میڈیکل کی کتاب کا ترجمہ کر دیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر بندہ میڈیکل کے ترجمے پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا؟ وہ ڈاکٹروں کو چھوڑ کے میڈیکل کی کسی بک کا ٹرانسلیٹ کر دیا جائے، طب کا، علم حکمت کا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ عوام پڑھنا شروع کر دے؟ وہ تو خاص افراد کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کریم تو بہت آسان ہے، ہمیں خود پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے بہت آسان ہے ہمیں خود پڑھنا چاہیے؟ کہتا ہے قرآن کریم میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے قرآن آسان بنایا ہے۔ میں نے کہا لِلذِّكْر لِلْاِسْتِدْلَال، اس میں فرق ہوتا ہے۔ لِلذِّكْر کا معنی ہے نصیحت کرنے کے لیے، لِلْاِسْتِدْلَال کا معنی ہے دلیل دینے کے لیے۔ تو کہتا ہے قرآن آسان ہے، آیت کہتی ہے نصیحت پکڑنے کے لیے، تو دے رہا ہے دلیل پکڑنے کے لیے۔ تو دلیل کے لیے یا نصیحت کے لیے؟ کہتے ہیں دلیل اور نصیحت میں فرق۔ میں نے کہا تو آپ یہ فرق نہیں جانتے کہ دلیل اور نصیحت میں کیا فرق ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں حضور کو سمجھانے کا حق نہیں ہے؟ میرے دوستو دلیل اور نصیحت میں تو بہت فرق ہے۔ قرآن نصیحت کے لیے، حضور پاک پڑھے کس سے نہیں ہے، شاگرد دنیا میں کسی سے نہیں ہے، ایسا کلام بولتے ہیں شعراء عرب عاجز آ گئے ہیں، نصیحت پکڑو یہ اللہ کا کلام ہے۔ دلیل دے گا، مسئلہ ثابت کرے گا تو حضور کی تشریح کی ضرورت پڑے گی۔ لِذِّكْرِ فعل میں مدکر ہے، فعل میں مستدل نہیں ہے، تھوڑا فرق رکھا کرو۔ اچھا تو پھر حدیث ماننی چاہیے کیا؟ قرآن کریم ہمیں کہیں بتاتا ہے؟ میں نے کہا جی کئی جگہ بتاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جیسے اللہ کی بات مانتے ہو ویسے رسول اللہ کی مانو۔ رب فرماتے ہیں من اطاع اللہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ حضور نے جو دیا اسے حدیث کا حکم کہتے ہیں، جس سے منع کیا اسے حدیث کی منہیات کہتے ہیں۔ وہ قرآن سے ہٹ کے ہے، وہ ماننا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اچھا میں نے کہا قرآن کریم کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے پیغمبر ہم نے آپ پر نعمتیں اتاری ہیں، اس نعمتوں کو آپ حدیث کی شکل میں بیان کریں۔ فحدث، آپ نے حدیث کی شکل میں بیان کرنا ہے۔ مجھے کہتا ہے کوئی ایک دو مثال، میں نے کہا جی میں مثال پیش کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں قبلہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ آپ کا قبلہ کس طرف ہے؟ یہاں والا، یہ ایک قبلے کی سائیڈ ہے ہماری دائیں طرف۔ کہتے ہیں جی ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے آپ جو پہلے قبلے کی طرف منہ کرتے تھے بیت المقدس، وہ بھی ہم نے بنایا تھا، لیکن اب میں اللہ حکم تبدیل کر کے کہہ رہا ہوں اب بیت اللہ کی طرف منہ کرو، بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کرنا، ہمارا شمال بنتا ہے۔ آیت ہے؟ کہتے جی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، دوسرا پارہ پہلا صفحہ سورت نمبر 2 سورت البقرہ رکوع نمبر 17 ہے جی ہے۔ تو میں نے کہا رب فرماتے ہیں كُنْتَ عَلَيْهَا، جو آپ پہلے قبلے کی طرف منہ کرتے تھے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، وہ بھی ہمارا بنایا ہوا تھا، ہمارا حکم دیا ہوا تھا۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آؤ میں چیلنج سے کہتا ہوں، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک اٹھاؤ، سورت فاتحہ سے سورت ناس تک اٹھاؤ، پیغمبر علیہ السلام پہ اترنے والی 86 مکی 28 مدنی صورتیں اٹھائیں اور 540 رکوعوں کو دیکھیں، 120 پاؤں کو دیکھو، 114 صورتوں کو دیکھو، 30 پاروں کو دیکھو، کسی ایک آیت میں یہ لفظ مل جائے کہ اس طرف منہ کرو، میں مان جاؤں گا صرف قرآن ماننا ہے۔ کسی ایک آیت میں دکھائیں اللہ نے فرمایا ہو ادھر منہ کرو، کیونکہ رب کہہ رہے ہیں جو پہلا قبلہ تھا وہ میں نے بنایا تھا،
पहला कौन सा था, कहां बनाया था, ये हुक्म कुरान में है तू दिखा दे, मैं मान लेता हूं, और अगर नहीं है तो रब किसकी बात कर रहे हैं। बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान। मैंने कहा इसका हल कैसे निकलेगा? तफसीर ज़रूरत के वक़्त समझी जा सकती है। मैंने कहा जी नहीं, मुफस्सिर खुद अपनी तरफ से तफसीर समझाने के लिए मिसाल दे, वो मानी जा सकती है। जिस नबी पर कुरान उतरा है उसको तो समझाने की इजाज़त ही नहीं है। मुफस्सिर कोई आसमान से उतरा है, ये कोई आबे ज़मज़म से धोकर इसको नीचे उतारा गया, मुश्क अंबर ज़ाफ़रान काफूर से गुस्ल दिया गया, इसको मानो नबी को न मानो, क्यों? मैंने कहा मुझे आयत दिखाएं, कहाँ है ये किबले का हुक्म। अब इसको ज़ोम टूटा, कहने लगा फिर क्या? मैंने कहा ला मोहल्ला हदीस पे जाना पड़ेगा, ला मोहल्ला हदीस पे जाना पड़ेगा। ऐसी कई मिसालें हैं, यकीन माने आप ऐसी कई मिसालें कुरान करीम की तशरीह से देख सकते हैं। मैं आपको उलमा के लिए एक बतौर एक निशानदही एक बात करूं, हजरत अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह फरमाते थे, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों पे अल्लामा खालिद महमूद PhD लंदन दामत बरकातुहू उनकी 2 किताबें भारी हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों पे। फरमाते वो 2 किताबें आसारुल हदीस जिल्द अव्वल, आसारुल हदीस जिल्द 2 में। आप आसारुल हदीस जिल्द अव्वल उठाएं, उसमें एक चैप्टर है द अथॉरिटी ऑफ सुन्ना, हुज्जियत हदीस। ये उन्वान पे देखें, अल्लामा साहब ने इसकी दर्जनों मिसालें पेश की हैं कि जो कुरान करीम की आयत पेश की गई है, अगर हदीस पाक न ले तो खुदा की कसम मसला हल नहीं होता। हर मौके पे अटकल पच्चू हो जाएगा, हर मौके पे रुकावट आ जाएगी। ऐसे मैंने से 2-4 एग्जाम्पल दी तो फिर जाकर वो बात मानने लगा। मुझे क्या लगा, अच्छा मैं एक जुमला कहूँ, मैंने कहा जी बोल दे। कहता है फिर कुरान करीम में कहीं नहीं है मुस्नद इमाम अबू हनीफा मानो, किताबुल आसार मानो, मुअत्ता इमाम मालिक मानो, सही बुखारी मानो, सही मुस्लिम मानो, अबू दाऊद तिरमिज़ी निसाई इब्न माजा मानो, ये तो नहीं है। हदीस की किताबों का नाम लिया, कहा फिर हम इन्हें कैसे माने? मैंने कहा यार ये सवाल तो कोई बनता नहीं है, कुरान करीम दिखाओ। जब उसने दिखाया वो ताज कंपनी लिमिटेड लाहौर कराची रावलपिंडी लिखा था, मैंने कभी किताबुल्लाह माननी है, अल्लाह की किताब, ये तो ताज कंपनी की है, मैं कैसे मानूं? एक दूसरा नुस्खा उठाओ, ज़ियाउल कुरान पब्लिशर्स, मैंने तो अल्लाह की माननी है, ये ज़ियाउल कुरान ने लिखा है, मैं जी कैसे मानूं? एक नुस्खा और उठाओ, मकतबा मारिफ इस्लामिया कराची, मैं ये कुरान कैसे मानूं? मैंने तो अल्लाह की किताब माननी है, ये तो गैरुल्लाह छाप रहा है, बाबा मैंने नहीं माननी। कहने लगा किताबुल्लाह अल्लाह की है, किताब अल्लाह की है, कभी छापता ताज कंपनी वाला है, किताब अल्लाह की है, कभी छापता ज़ियाउल कुरान वाला है, किताब अल्लाह की है, कभी छापता मकतबा मारिफ इस्लाम वाला है। मैंने कहा बात अल्लाह के रसूल की है, कभी बताता इमाम बुखारी है, कभी बताता इमाम मुस्लिम है, कभी बताता इमाम आज़म अबू हनीफा साहबा का शागिर्द है। हर बंदा अपने उस्ताद से सुन के अपने तर्ज में बताता है, तुझे एतराज क्या है? मुझे क्या लगा मौलाना ये तो आपने मिसाल दी है, आप दलील दे दें। मैंने कहा चाचा मेरी मिसाल में इतनी ताकत है वो तुमसे नहीं टूटती, तेरा चेहरा बता रहा, बता हमारी दलील में कितनी पावर होगी, वो तुमसे कैसे टूटेगी? बंदा मौलवी हो तो फिर दलील देते हैं, बंदा अवामी हो फिर मिसाल देते हैं। मैंने कहा जी मैंने मिसाल दी है, आप तोड़ के रख दे, मैं बात मान लूंगा। कहने लगा बात पूरी खुल नहीं रही। मैंने कहा अच्छा और खोलते हैं, मुझे बताएं ये क्या है, आप लोग बताएं ये क्या है, क्या चीज है? सारी इसके अंदर क्या है? पानी। ये पानी कहां से आया है? किसी टूटी से तो आया है ना, टूटी से निकल के आया है, शावर से निकल के आया है, नलके से निकल के आया है, वाटर पंप से निकल के आया है, या बोरिंग से निकल के आया है, या बारिश से उतर के आया है, या चश्मे से, दरिया से, समंदर से, नहर से निकल के आया है। आप मुझे कहें आपको पानी चाहिए, मैं कहूंगा जी हाँ। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ये पानी पी लो, मैं कहूंगा ये पानी कहां से लाए? जी शावर से लाए, बारिश से लाए, नहर से लाए, समंदर और दरिया से लाए। मैं कहूंगा
कहूँगा जी मैं नहीं पीता, कुरान करीम में है अंज़लना मिनस समाए मा, पानी अल्लाह ने उतारा है, मुझे अल्लाह वाला पानी चाहिए, टूटी वाला नहीं चाहिए, अल्लाह वाला चाहिए, शावर वाला नहीं चाहिए, अल्लाह वाला चाहिए, दरिया वाला नहीं चाहिए, अल्लाह वाला चाहिए, नलके वाला नहीं चाहिए, अल्लाह वाला चाहिए, टैंकर और बोरिंग वाला नहीं चाहिए, मुझे तो अल्लाह वाला पानी दो। आप कहेंगे मौलाना पानी अल्लाह का है, जमीन में अल्लाह ने पानी बिछा दिया है, ऊपर जमीन बिछा दी है, निकाले नल का कहते हैं नलके का पानी, निकाले मोटर कहते हैं वाटर पंप का पानी, निकाले किसी और तरीके से वही पानी, वो पानी आबी बुखारात बन के बादल बने, बादल से बरसे कहते हैं पानी बारिश का, वो दरिया में चले दरिया का पानी, समंदर में रहे समंदर का पानी, एक छोटी सी लाइन बना लो जी नहर का पानी और खुद उबलने लगे जी चश्मे का पानी, पानी खुदा का है, जिस सूरत में निकलेगा तारुफ उसी का होगा, असल में पानी अल्लाह का है। मैंने कहा सुन हदीस रसूलुल्लाह की है, सहाबाए कराम ने अपने शागिर्दों को बताया, सबसे बड़े शागिर्द को बताया, सहाबा के शागिर्द इमाम आजम अबू हनीफा है, उसने हदीस लिख दी मुस्नद इमाम आजम ने इसको सनद से लिखा है, बाकी शागिर्दों से आते हुए एक लंबा वास्ता आया, इमाम बुखारी ने लिख दी, कहते हैं सही बुखारी, इमाम मुस्लिम ने लिख दी सही मुस्लिम, ये मुहद्दिसीन ने हदीस लिखी है, नाम अपना दिया है कि इनको जमा हमने किया है, बातें अल्लाह के रसूल